السلام علیکم ناظرین۔ 31 مارچ سے 6 اپریل 2025 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل، اس ہفتے خاص توجہ سے گاڑی چلائیں، خاص طور سے تیز موڑوں اور چوراہوں میں اپنی آنکھ اور کان کھولے رکھیں ورنہ آپ کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مالی اعتبار سے یہ وقت آپ کو بہتر رخ اور موقع بخشنے والا ثابت ہوگا، کیونکہ اس ہفتے آپ کو پیسہ بچانے یا جمع کرنے میں اپنے اہل خانہ کا ساتھ ملے گا۔ اس ہفتے سماج کے کئی بڑے لوگوں سے آپ کی ملاقات ممکن ہے، ایسے میں آپ کو بھی اس موقع کا مناسب فائدہ اٹھاتے ہوئے خود ہی اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ یہ ملاقات آپ کے لیے سماج میں شان و شوکت کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کے درمیان بھی رفاقت اور عزت کی وجہ بنے گی۔ اس ہفتے کاروباریوں کو اپنے کاروبار سے جڑی کوئی بھی بات ہر کسی سے بتانے سے بچنا ہوگا، کیونکہ یہ بات آپ کے لیے قابل فہم ہے کہ ہر کسی پر اپنا منصوبہ ظاہر کرنا بھی آپ کو بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ برج ثور، اس ہفتے آپ کی صحت بہترین ہی رہے گی، جس کی وجہ سے آپ زندگی کے دیگر میدانوں میں بھی زبردست کارکردگی کر پائیں گے۔ ساتھ ہی اس دوران آپ کی ہمت اور خود اعتمادی میں اضافہ بھی نظر آئے گا، جس کے نتیجہ میں آپ اپنی زندگی سے جڑے ہر فیصلے کو بآسانی لے سکیں گے، جن کو لینے میں آپ کو پہلے اچھی خاصی پریشانی ہو رہی تھی۔ اس ہفتے آپ اپنی آرام و آسائش والی چیزوں پر اتنا مال خرچ کر سکتے ہیں جس کا اندازہ آپ کو مستقبل میں ہی جا کر ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے بے تحاشا خرچ کرتے نظر آئیں گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے انہیں نبھانے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ نے ان کو کسی وجہ سے نظر انداز کر دیا تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اہل خانہ کے افرادوں کو ناراض کر سکتے ہیں۔ آپ اس ہفتے تبادلہ خیال کرنا تو چاہیں گے، لیکن کام کاروبار میں آپ کے رائے مشورہ کو زیادہ اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اس دوران آپ خود کو تنہا پائیں گے، نیز اس وجہ سے آپ کے کیریئر کی رفتار بھی سست پڑ جائے گی۔ برج جوزا یعنی جیمنائی، اس ہفتے کچھ افراد کو صحت سے جڑے مسائل کے پیش نظر اسپتال بھی جانا پڑ سکتا ہے، لہٰذا شروعات سے صحت پر دھیان دیں۔ اس ہفتے مالی حالت میں سدھار کی وجہ سے آپ کے لیے گھریلو ضروری چیز کی خریداری کافی حد تک آسان رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کے گھر والے بھی آپ سے خوش ہوں گے، نیز آپ کو بھی بہتر کرنے کا حوصلہ مل سکے گا۔ اس ہفتے آپ کے سامنے ایسے کوئی حالات پیدا ہوں گے جب آپ کا خاندان اور آپ کے ساتھ ایک کھمبے کی مانند آپ کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے۔ آپ کے دوست ایک کھمبے کی مانند آپ کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے، کیونکہ وقت آپ کو ضرورت کے وقت دوستوں اور اہل خانہ کا تعاون بخشے گا۔ یہ ہفتہ مقام ملازمت میں آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی آزمائش ثابت ہوگا۔ اس صورتحال میں اپنی خواہش کے مطابق نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے آپ اپنے بزرگوں کا تجربہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس برج کے وہ حامل جو پڑھائی کرنے کے لیے غیر ملک جانے کے خواہش مند تھے، ان کو اس ہفتے مزید محنت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ممکن ہے کسی دستاویز کی کمی کی وجہ سے آپ کو مایوسی ہاتھ لگے۔ ایسے میں اگلے موقع تک مسلسل محنت کرتے ہوئے اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینے کی کوشش کریں۔ برج سرطان یعنی کینسر، اس ہفتے اپنی معاشی حالت کو مضبوط کر کے مال کمانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کامیابی کا راز یہ ہے کہ ان لوگوں کی صلاح پر ہی آپ کو اپنا پیسہ لگانا چاہیے جو بنیادی سوچ رکھتے ہوں اور آپ سے زیادہ تجربہ کار بھی ہوں، تب ہی آپ اپنے مال کو محفوظ رکھتے ہوئے منافع کما سکیں گے۔ خاندانی سلسلہ میں جاری ہر طرح کی پریشانی اس ہفتے آپ دور کرنے میں کامیاب رہیں گے، جس سے کوئی ایسی حالت پیدا ہوگی کہ خاندانی لوگوں کے درمیان بھائی چارہ بڑھے گا۔ لہٰذا اس وقت آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ خود بھی ضروری کاموں میں حصہ لیتے ہوئے گھر کی عورتوں کی مدد کریں۔ کام کاروبار پر کسی سے بھی تب تک کوئی وعدہ نہ کریں جب تک آپ خود یہ جانتے ہوں
کہ آپ اس کو ہر قیمت پر پورا کریں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے انفرادی زندگی میں جاری کشمکش کی وجہ سے آپ کسی کام کی ذمہ داری تو لے لیں لیکن اس کو وقت پر پورا نہ کر سکیں۔ برج اسد یعنی لیو، اس ہفتے آپ کو اپنے جسم کو آرام دینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ حال کے دنوں میں بھاری ذہنی دباؤ سے گزر رہے ہیں۔ فی الحال ابھی آپ آرام کرنا آپ کی ذہنی صحت کے لیے مناسب رہے گا۔ نیز آپ کو اپنی زندگی خوش و خرم رکھنے کے لیے مسرت انگیز سرگرمیاں کرنی چاہیے۔ اگر شادی شدہ ہیں تو شادی شدہ افراد کی اس ہفتے کی شروعات سے ہی اپنی اولاد کا خاص خیال رکھنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ اندیشہ ہے کہ ان کی خراب صحت کے معاملہ میں آپ کو ان کی طبیعت پر کافی پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے آنے والے وقت میں آپ کی معاشی تنگی کے یوگ بن رہے ہیں۔ آپ کو اس ہفتے اپنی صحبت پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، اس لیے خاص طور سے ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کی بری عادتیں آپ کے اوپر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ نیز ان کو اپنے اہل خانہ سے نہ ملانے کی بھی صلاح دی جاتی ہے۔ آپ کی ماضی کی کڑی محنت اس ہفتے آپ کو کچھ نتیجہ دیتے ہوئے آپ کے کیریئر کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس صورتحال میں اس دوران اپنی آلائشی زندگانی بھول کر فی الحال اس وقت کا مناسب فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو کام کاروبار میں اپنا من مرکوز رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، کیونکہ تب ہی آپ منصب میں ترقی کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ گزشتہ وقت میں آپ کو جو موقع حاصل نہیں ہوا وہ اس ہفتے مل سکتا ہے، جس کے بعد اگر آپ دوسرے کے سامنے اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ہفتے بہتر مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے ابھی سے تیاری میں لگ جائیں اور ضرورت پڑنے پر کسی اچھی کوچنگ یا ٹیوشن میں داخلہ لیتے ہوئے اپنا علم بڑھائیں۔ برج سنبلہ یعنی ورگو، اگر آپ ایسیڈیٹی، بدہضمی بیماری سے پریشان تھے تو آپ کو ان بیماریوں سے کچھ راحت ملنے کے ملاب بنیں گے۔ حالانکہ اس کے باوجود آپ کو وقتاً فوقتاً ہونے والی سردی زکام جیسی معمولی مسئلوں سے اپنا بچاؤ کرنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ اس ہفتے جس تیزی سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، اتنی ہی تیزی سے وہ مال آپ کی مٹی میں آسانی سے پھسلتا بھی نظر آئے گا۔ حالانکہ باوجود اس کے اس پورے ہی وقت قسمت کا ساتھ ملتے ہوئے معاشی تنگی سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ کئی افراد کو گھر پر اس ہفتے صفائی کے دوران کوئی ایسی قیمتی چیز مل سکتی ہے جو پہلے کھو گئی تھی۔ اس کے ملنے سے گھر کا ماحول اچھا بنے گا، ساتھ ہی آپ کے گھر پر افرادوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کا موقع ملے گا۔ اس دوران آپ کے گھر کے چھوٹے افرادوں کی پڑھائی لکھائی میں مدد کریں گے۔ نیز آپ کے والدین کو بھی آپ پر ناز محسوس ہوگا، جس سے آپ کو اپنے ذہنی تناؤ سے چھٹکارا مل سکے گا۔ اس ہفتے آپ کا من آفس کے کام میں نہیں لگے گا، کیونکہ اپنے کیریئر کو لے کر آپ کے من میں تھوڑی کشمکش ہوگی جو آپ کو توجہ سے بھٹکائے رکھے گی۔ لہذا اپنے دل کو مرکوز رکھنے کے لیے آپ مراقبہ اور یوگا کا سہارا لے سکتے ہیں۔ برج میزان یعنی لبرا، اس ہفتے صحت کے اعتبار سے آپ زیادہ بہتر کھان پان لیتے نظر آئیں گے، اس لیے اپنا رہن سہن ٹھیک رکھیں اور بہترین صحت کا مزہ لیں۔ اس برج حاملین کا مزاج آج میں جینے والا ہوتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو صرف ایک دن کو نظر میں رکھ کر فیصلہ کرنے کی آپ کی عادت پر قابو کرنا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ضرورت سے زیادہ وقت اور پیسہ اپنی تفریح پر خرچ کرنے سے فی الحال پرہیز کریں۔ اس ہفتے آپ کو اثر رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے اگر آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں تو دوسروں کی طرف سے مدد کا ہاتھ بڑھائے جانے پر آپ کو ان سے کسی کرشمے کی امید سے بچنا ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دوسرے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کہ آپ ان کی وجہ سے مصیبت میں پھنسے ہیں۔ اس ہفتے زندگی کے مختلف میدان میں چل رہی کشمکش کے بعد آپ اپنے محبوب کے باہوں میں آخرکار عیش بھرے لمحات گزارتے نظر آئیں گے۔ ایسے میں آپ انہیں کوئی تحفہ یا سرپرائز گفٹ کر کے مزید خوش کر سکتے ہیں،
جس سے آپ کو ان سے پہلے سے زیادہ محبت و رومانس حاصل ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو سب سے زیادہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی ہدایت دی جاتی ہے، کیونکہ ممکن ہے اس ہفتے آپ کے اندر عیش و آرام کی زیادتی ہو، جس کی وجہ سے آپ اپنے کیریئر کے معاملہ میں لاپرواہ نظر آئیں گے۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو، اس ہفتے آپ کے زیادہ چٹورے پان کی عادت آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے آپ کے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے فوڈ پوائزننگ، پیٹ میں درد، بدہضمی، گیس وغیرہ مسائل پیدا ہو جائیں۔ لہذا آپ کا اپنی عادتوں پر لگام لگانا آپ کے ہی حق میں بہتر رہے گا۔ اس ہفتے اچانک سے بڑا منافع ہونے سے آپ کسی بڑی سرمایہ کاری میں اپنا مال لگانے کے بارے میں کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں، لیکن فی الحال آپ کو جلد بازی میں کوئی بھی سرمایہ کاری نہ کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اگر آپ ہر خطرے کو پرکھے جانچیں گے نہیں تو آپ کو مستقبل میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے کام کاروبار سے جلدی گھر آنے کی کوشش کریں گے، جس میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ اس دوران خاندان کی کئی پرابلم یا کوئی پرانی تصویر آپ کی اور خاندان کی پرانی یادوں کو تازہ کرے گی، اور اس موقع پر آپ بھی پرانی یادوں کو تازہ کریں گے۔ اس ہفتے کے دوران کمائے ہوئے منافع کو مضبوط کرنے اور کچھ نیا شروع کرتے ہوئے آپ آئندہ وقت کے لیے مضبوط بنیاد اور حکمت عملی تیار کر کے درست فیصلہ لیتے نظر آئیں گے۔ اس کے لیے آپ اپنے سینئر افسران اور ماہرین سے مدد لے سکتے ہیں۔ برج قوس یعنی سیجیٹیریس، یہ ہفتہ آپ کی صحت کے لیے عام طور سے تھوڑا بہتر ہی رہنے والا ہے۔ خاص طور سے ہفتے کی شروعات اچھی رہے گی، کیونکہ اس وقت آپ ذہنی و جسمانی دونوں ہی اعتبار سے خود کو کافی بہتر پائیں گے۔ حالانکہ اس دوران مستی و پارٹی کے دوران آپ کو شراب پینے سے بچنا چاہیے، ورنہ صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کو سرکار سے فائدہ اور انعام ملنے کا امکان ہے، جس سے آپ کو بڑی سطح پر منافع نصیب ہوگا۔ اس ہفتے گھر کے افرادوں کے ساتھ باہر کھانا یا فلم دیکھنا آپ کو سکون میسر کرے گا اور خوش مزاج بنائے گا۔ ساتھ ہی جن کو آپ چاہتے ہیں ان کے ساتھ اس دوران طوائف کے لین دین کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہنے والا ہے۔ اس ہفتے کی شروعات سے آخر تک کا وقت آپ کے لیے بے حد نشاط انگیز رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ خود کو نشاط سے لبریز پائیں گے، جس سے کافی حد تک اہلیت و سرگرمی میں اضافہ ہوگا۔ اس سے آپ کے مان میں صرف اور صرف اپنے مقصد کو پورا کرنے کے خیال ہی دوڑیں گے، جس کے لیے آپ خود ڈیڈ لائن تک دے سکتے ہیں۔ ہفتے کی شروعات تھوڑی سی کشمکش حالات سے بری ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ کو سب سے زیادہ محنت کرنی ہوگی، کیونکہ محنت کی وجہ سے ہی آپ اپنے وسط آدھے ہفتہ کے بعد کے وقت میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ برج جدی یعنی کیپریکورن، اس ہفتے کا آغاز صحت کے لحاظ سے اچھا رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ کی صحت میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ نتیجے کے طور پر آپ اس مدت کے دوران جم میں شامل ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے کام کی جگہ پر آپ کے کسی ساتھی کی وجہ سے آپ کی شبیہ داغدار ہوگی۔ اس سے نہ صرف آپ کے مالیاتی اضافے پر بریک لگ جائے گی، بلکہ آپ کو مالی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ اس ہفتے آپ کے گھر کی کسی خاتون کی خراب صحت خاندانی ماحول میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے۔ نتیجے کے طور پر آپ کو ذہنی دباؤ میں بھی اضافہ ہوگا، جس کے آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس ہفتے آپ سب کو اپنے جذبات پر قابو پانے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ یہ بہت ممکن ہے کہ اس ہفتے آپ کی آسائشوں میں اضافہ ہو، جس کی وجہ سے آپ اپنے کیریئر کے متعلق کچھ لاپرواہ دکھائی دیں گے۔ اس ہفتے ہاسٹلز یا بورڈنگ اسکولوں میں رہنے والے طلباء کو کچھ خاص توجہ کے ساتھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ تب ہی آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ برج دلو یعنی ایکویریس، اس ہفتے آپ جسمانی و ذہنی اعتبار سے بہتر محسوس کریں گے۔ اس کے باوجود درپیش ذہنی تناؤ کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ ایسا کرنا کسی بھی جسمانی مسئلے کو پیدا کر سکتا ہے۔
اس پر توجہ دیں کہ آپ ایک بااصول شخص ہیں، اس لیے صحت کے معاملہ میں اصولوں کی پابندی کریں اور صحت مند رہیں۔ یہ ہفتہ سرمایہ کاری کے لیے معمول سے بے حد بہترین رہنے والا ہے، لیکن آپ کو ہر طرح کے کشش والے کسی بھی طرح کے خطرے سے بچ کر رہنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ لہذا مناسب صلاح سے ہی اپنی سرمایہ کاری کریں اور منافع حاصل کرتے ہوئے زندگی میں ارتقائی منازل طے کریں۔ اس ہفتے آپ کو کوئی قریبی یا گھر کا فرد آپ کے ساتھ بے حد عجیب سلوک کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی تو محسوس ہوگی، نیز آپ ان کو سمجھانے میں بھی تقریباً اپنا بہت سا وقت اور قوت خرچ کر سکتے ہیں۔ کیریئر کے نظریے سے ہفتے کی شروعات سے بے حد کارگر رہنے والی ہے، کیونکہ اس دوران آپ کی زندگی کا اہم سفر شروع ہوگا۔ اس لیے ایسا کرنے سے پہلے اپنے والدین سے اجازت ضرور لیں، ورنہ بعد میں وہ اس معاملہ میں اعتراض کرتے ہوئے آپ کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کر سکتے ہیں۔ برج حوت یعنی پائسیس، اس ہفتے آپ کی صحت میں سدھار آئے گا، اس لیے ایسی سرگرمی میں شامل ہوں جو دلچسپ ہوں اور آپ کو سکون دیں، کیونکہ اس سے آپ خود کو ذہنی پریشانی سے دور رکھنے میں کامیاب۔ جس آمدنی کا بڑا حصہ آپ اپنے والدین کی صحت پر خرچ کر رہے تھے، اس کو آپ اس ہفتے جمع کرنے میں کامیاب رہیں گے، کیونکہ آپ کے والدین کی خراب صحت میں سدھار آئے گا، جس سے آپ بھی اپنے مال کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اس لیے اس کی شروعات سے ہی مناسب دیکھ بھال کرتے رہیں۔ یہ ہفتہ یوں تو آپ کی خاندانی زندگی میں سکون لے کر آئے گا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ممکن ہے کہ آپ سے گھر کا کوئی سامان ٹوٹ جائے یا آپ اس کو کھو دیں، جس سے گھر کے فرد آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شروعات میں بھی احتیاط برتتے ہوئے کچھ بھی ایسا نہ کریں جس سے گھر کا نقصان ہو۔ اس ہفتے آفس میں آپ کو خواہش کے مطابق اچھے نتائج نہیں ملیں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کو کوئی خاص قریبی اپنے فائدے کے لیے آپ کے ساتھ فریب کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی۔ جو طلباء اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی سوچ رہے ہیں، ان کے لیے ہفتے کا وسط بے حد بہترین رہے گا۔ اس دوران آپ کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ سیاروں کی حالت آپ کے لیے اچھی رہے گی۔ ہمیشہ صدقہ و خیرات کیا کریں اور ایک تسبیح درود و شریف روزانہ پڑھا کریں، تاکہ آنے والی ہر قسم کی سختی پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔